یہ روح جو ہمارے جسموں میں ہے یہ اس وقت سے ہمارے اندر آ گئی تھی جب ہمیں ماں کے پیٹ میں آئے ہوئے 4 مہینے ہوئے تھے. جب ہمیں ماں کے شکم میں آئے ہوئے 4 مہینوں کا عرصہ گزر گیا تھا. انسان ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کی شکل میں تھا. پھر میرے اللہ نے اپنی حکمت سے اس نطفے کو لوتھڑے کی شکل دے دی. پھر لوتھڑے سے خون کی شکل دے دی. جب خون کی شکل اختیار کی اس لوتھڑے نے, پھر میرے اللہ نے اپنی حکمت سے اس خون کے لوتھڑے کے اندر ہڈیوں کو کھڑا کیا, انسانی ڈھانچہ بنایا. جب ہڈیاں کھڑی ہو گئی, ہڈیاں بن گئی, تو پھر میرے اللہ نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی شکل دے دی. جب اس نے گوشت کی شکل اختیار کی تو یہ ہڈیوں میں پیوست ہو گیا. اللہ کے حکم سے ہڈیوں کے گرد و نواح یہ گوشت پھیل گیا. اس نے ہڈیوں کو ڈھانپ لیا. جب انسان کا پورا جسم بن گیا ماں کے پیٹ کے اندر یہ کاروائی 4 مہینے کے اندر ہوئی, 4 مہینے کے عرصے کے اندر ہوئی. جب انسان کا جسم ماں کے پیٹ کے اندر بن گیا تو پھر میرے اللہ نے اس جسم کے اندر روح پھونکی, روح ڈالی. جیسے ہی بچے کے اندر روح گئی, بچے نے ہاتھ ہلانا شروع کر دی, بچے نے سر ہلانا شروع کر دی, بچے نے پاؤں ہلانا شروع کر دی, بچے نے سانس لینا شروع کر دی. یہ ماں بھی محسوس کرنے لگی کہ میرا بچہ ہل رہا ہے. اب مزید 5 ماہ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہا. مزید 5 ماہ روح ڈلنے کے بعد, روح کے آنے کے بعد, ہاتھ ہلانے کے بعد, حرکت کرنے کے بعد, مزید یہ بچہ 5 ماہ ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد اس نے ماں کے شکم سے ماں کی گود تک آنے کا سفر کیا. 9 ماہ گزر گئے. جیسے ہی اس نے دنیا کی دہلیز پر قدم رکھا, ماں کی گود میں قدم رکھا, تو اسے کھانے کی ضرورت پڑی, اسے غذا کی ضرورت پڑی, اسے دودھ کی ضرورت پڑی. اس سے پہلے اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا, کوئی غذا نہیں تھی. یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے. بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کی چھاتی میں کوئی دودھ نہیں تھا, کوئی غذا نہیں تھی. جیسے ہی بچے نے ماں کی گود میں قدم رکھا, دنیا کی دہلیز پر قدم رکھا, اسے دودھ کی ضرورت پڑی. یہ دنیا میں آیا بعد میں, اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا بندوبست پہلے کر دیا. اس کی ماں کی چھاتی کو دودھ سے بھر دی, ماں کی چھاتی دودھ سے بھر گئی. اللہ اکبر, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے. 4 ماہ بعد آنے والی روح کسی کے جسم سے 4 سال بعد نکلی. 4 ماہ بعد آنے والی روح کسی کے جسم سے 40 سال بعد نکلی, کسی کے جسم سے 80 سال بعد نکلی. جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے, اس کا منہ کھل جاتا ہے, اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتے ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے. جب انسان کی روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے, یہ وہ وقت ہوتا ہے, یہ وہ لمحہ ہوتا ہے, یہ وہ گھڑی ہوتی ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی مرتبہ, دنیا میں پہلی بار فرشتے کو بھی دیکھتا ہے اور شیطان کو بھی دیکھتا ہے. ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے, دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں. اگر بندہ نیک ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, متقی پرہیزگار ہوتا ہے, درویش ہوتا ہے, اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے, جس نے ساری زندگی نماز کے ساتھ دوستی لگا کے رکھی, نماز کے ساتھ یاری لگا کے رکھی, اگر ایسا بندہ ہوتا ہے تو اس کا ذہن اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ شرابیں پیتا رہا, مظلوموں پر ظلم کرتا رہا, ناحق قتل کرتا رہا, جھوٹ بولتا رہا, اللہ کو ناراض کرتا رہا, اس کے رسول کو ناراض کرتا رہا, اگر ایسا شخص ہوتا ہے تو وہ شیطان کے مشورے کو قبول ہی کر بیٹھتا ہے, کلمہ ہرگز نہیں پڑھ پاتا.
جب وہ شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے بولنے کی، کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی۔ جب یہ گنہگار شخص شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے تو پھر کلمہ پڑھنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ جوانو، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہے، 3 چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔ کہتا ہے میرا نام اچھا ہو، کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، کہتا ہے میرا مکان اچھا ہو۔ ایک میرا نام اچھا ہو، دوسرا میرا لباس اچھا ہو، تیسرا میرا مکان اچھا ہو۔ لیکن یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو تینوں چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جو نام ہوتا ہے وہ مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جو شہرت یافتہ نام ہوتا ہے مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جو عالی شان مکان ہوتا ہے قبر میں بدل دیا جاتا ہے، اور جو لٹھے کا لباس ہوتا ہے وہ کفن میں بدل دیا جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم ایک ڈھانچے کی طرح رہ جاتا ہے۔ موت کے بعد اگرچہ اس کے جسم کا وزن ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا، لیکن پھر بھی وہ انسان نہیں رہا، وہ مردہ بن گیا۔ یہ زندہ نہیں رہا، یہ لاشا بن گیا۔ اب اس کی ملکیت میں جو مال تھا، جائیداد تھی، دولت تھی، پیسہ تھا، یہ سب کا سب اس کی ملکیت سے نکل گئے۔ اس کی دولت اس کی ملکیت سے نکل گئی، اس کی زمینیں اس کی ملکیت سے نکل گئی، اس کی جائیداد اس کی ملکیت سے نکل گئی۔ اس کے جسم کے اندر روح تھی تو سب کچھ تھا، اب روح جیسے ہی نکلی ہے سب کچھ اس کی ملکیت سے نکل گیا ہے۔ دنیا کے تمام قوانین اب یہی کہتے ہیں کہ اب اس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں رہا۔ جو کچھ اس نے کمایا تھا، کل جس چیز کا یہ مالک تھا، کل کیا 2 لمحے پہلے جس چیز کا یہ مالک تھا، جائیداد کا مالک تھا، اب یہ ان چیزوں کا مالک ہرگز نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ مالک کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ اب یہ انگوٹھا نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ اب یہ دستخط نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کا کوئی بھی انگوٹھا لے کر کسی کاغذ پر لگا دے تو یہ نشان بھی دنیا کی کوئی بھی عدالت قبول نہیں کرتی، تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ یہ مردہ کے نشان ہے۔ اب اس کا انگوٹھا کسی کام کا نہیں، اس کے جسم سے روح نکل گئی، اس کے دستخط کسی کام کے نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو پہلے تھا اب یہ وہ نہیں رہا، کیونکہ اب یہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے گزر گئے۔ صاحب، ایک یہ جہان ہے، ایک وہ جہان ہے، ایک یہ دنیا والا جہان، ایک قبر والا جہان۔ ان دونوں جہانوں میں فرق، فاصلہ ایک سانس کا ہے۔ ان دونوں جہانوں میں جو فاصلہ ہے نا، جو سفر ہے، وہ ایک سانس کا ہے۔ اگر سانس چلتی رہی تو یہ جہان، اگر سانس رک گئی تو پھر وہ جہان۔